واقعہ کربلا آپ کو سنا کہ اپنے موضوع کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے پرزور اسرار پر سفر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ارادہ کر لیا تو عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس اور آپ کے بھائی حضرت علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنیفہ، انہوں نے برادرانہ مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، انہوں نے مشورہ قبول نہ کیا اور سفر اپنا شروع کر دیا۔ جب دوران سفر پہنچتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کے بھیجتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفی 12,000 مسلم بن عقیل کے ہاتھ تک بیعت کرتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کے حالات کا جائزہ لے اور ہمیں مطلع کرے کہ حالات کیسے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے جب حالات دیکھے تو خط بھیجا، قاصد بھیجا کہ حالات اچھی ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کو اطلاع ملتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے بیٹے نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب جب یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے تو رفقائے سفر جو آپ کے ساتھ سفر میں شریک تھے انہوں نے کہا کہ ہم قصاص لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم واپس ایسے نہیں جائیں گے۔ سفر شروع ہو گیا۔ جب مقام قاصدیہ سے آگے نکلتے ہیں، مقام قاصدیہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں آپ ٹھہرتے ہیں تو حر بن یزید سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سامنے حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کے آ جاتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرتا ہے۔ حر بن یزید کو بیچنے والے نے کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے لشکر کو تم نے گرفتار کر کے لانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے تو مجھے بلایا تھا، تم نے مجھے خط بھیجے تھے، اب تم دغا بازی کر رہے ہو میرے ساتھ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے خط اس کے سامنے رکھے، حر بن یزید کے سامنے، اور کہا اس میں پڑھو۔ تو حر بن یزید نے زبردست لہجے کے ساتھ اور غضبناک لہجے کے ساتھ دھمکی دی، کہا تم جنگ سے باز آ جاؤ، تم قتل کیے جاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، انہوں نے اشعار کے اندر زبردست جواب دیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں روانہ ہوتا ہوں، نوجوان آدمی موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت کی ذلت سے گھبراتے نہیں ہیں، جن کی نیت حق ہو اور جہاد اسلام کا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید کو یہ کرارا جواب دیا۔ جب اس کو جواب ملتا ہے تو وہ آگ کا گولا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوسرا قاصد جس کا نام قیس بن محصر ملتا ہے اس کو بھیجتے ہیں، اور پھر جب وہاں وہ پہنچتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کا بیٹا اس نے پھر اس دوسرے قاصد کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جب یہ اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر، طویل سفر کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ میدان کربلا میں 2 محرم الحرام 60 ہجری کو پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں ان کے سامنے عمر بن سعید آ جاتا ہے، عمر بن سعید آ جاتا ہے، ایک لشکر لے کے آ جاتا ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عمر بن سعید کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
آپ ایک شرط پہ عمل کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شرط اس کے سامنے رکھتے ہیں عمر بن سعید کے، کہا کہ مجھے مدینہ منورہ کی طرف واپس جانے کی اجازت دے۔ نمبر 2، میں اسلامی سرحدوں کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اسلام کی حفاظت کروں۔ نمبر 3، میں یزید سے آمنے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ 3 شرائط عمر بن سعید نے یہ تینوں شرائط ابن زیاد کی طرف بھیج۔ اب جب یہ تینوں شرائط ابن زیاد کی طرف پہنچتی ہیں، ابن زیاد نے پیغام پہنچایا، کہا میں صرف ایک ہی بات چاہتا ہوں، 3 شرائط مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایک ہی بات چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو لشکر ہے ہماری اطاعت کر لیں، ہماری اطاعت کر لیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچتی ہے، خبر پہنچتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش انداز کے ساتھ خطاب کیا اپنے رفقا کو جو ساتھ سفر میں شریک تھے۔ تو پھر رفقا بھی رفقا تھے، انہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور یقین کے ساتھ کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ رات گزرتی ہے، پوری رات جو رفقائے سارے تھے، جتنے بھی وہاں شریک تھے، بدر کا نام آتا ہے، بدر کی تعداد ملتی ہے، سب اللہ کے سامنے پوری رات روتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے، 10 محرم الحرام کا دن آ جاتا ہے۔ عمر بن سعید نے حملہ شروع کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں بنائی، عمر بن سعید نے حملہ شروع کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی، قتل و قتال شروع ہو گیا، کفار قتل ہو رہے ہیں، یہاں اہل بیت شہید ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان ظالموں نے بچوں کو بھی نہ چھوڑا، خون میں لت پت کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ ایک نام ملتا ہے زرعہ بن شریف نام ملتا ہے، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر وار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور پڑ گئے، تھوڑے سے پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ ایک اور آدمی کا نام ملتا ہے سنان بن ابی عمر کا نام ملتا ہے، اس نے نیزہ مارا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے، اس ملعون نے، اس بدبخت نے آگے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک جسم اقدس سے جدا کر دیا۔ پھر اس ملعون نے اس سر کو نیزے پہ اٹھایا، یزید کے دربار میں لے گیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قصہ مختصر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیاب ہو کے چلے گئے۔ شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو کامیاب ہو کے جاتا ہے، کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ زندہ ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ جامع الترمذی کی حدیث کی کتاب ہے، جعل بن مرہ ایک صحابی رسول، وہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص حسنین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ عملاً سچا ہو، یعنی جو شخص یہ کہے کہ میں حسنین کریمین سے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ عمل میں بھی سچا ہونا چاہیے۔ آج ہم 10 محرم الحرام کا جب دن آتا ہے، سبیلے تو لگا لیتے ہیں، نیازیں کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچے گا نماز کون پڑھے گا؟ نمازیں ہماری قضاء ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، لڑائی شروع ہے، نماز نہیں چھوڑی، لیکن ہماری نمازیں کہاں گئی؟ آج ہم
کا نام لیوا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن دکانداری ہم بند نہیں کر سکتے، کاروبار ہم بند نہیں کرتے، نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل بیت نے سر کٹوا کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو تو کٹوا دینا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، غیر اللہ کی بات نہیں ماننا۔ آج ہم غیر اللہ کی بات ماننا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، غیر اللہ کی باتوں پہ عمل کیا۔ آج ہمیں جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے ہم اس بات کی تحقیق نہیں کرتے، ہم اس بات کی تہ تک نہیں جاتے۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ کیا ہوا؟ آج ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت سے بغض رکھا، صحابہ نے اہل بیت سے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا۔ نام ملتا ہے کہ کربلا میں 72 شہید ہوئے، تذکرہ صرف 2 کا کیا جاتا ہے، نام صرف 2 کا لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ کربلا میں 72 شہید ہوئے، 2 کا نام کیوں لیتے ہو؟ باقی کون؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی بیٹے وہاں نہیں تھے؟ ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے ہے۔ 72 شہید ہوئے، 72، ان میں سے 10 کا نام بتاؤ، لیکن آپ کو نام نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھا۔ پہلے کا نام محمد ہے، محمد بن علی، دوسرے کا نام ابو بکر بن علی، تیسرے کا نام عمر بن علی، چوتھے کا نام عثمان بن علی بھی آتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ نام نہیں بتائیں گے، اس لیے ہمیں صحابہ کرام سے دور کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کا تنازع کھڑا کر کے صحابہ کرام سے ہمیں متنفر کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم چھوڑ دیں گے، یقین مانیے کہ ہمارے پاس نہ قرآن بچے گا نہ حدیث بچے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ حدیث ایک ایسا راوی نہیں جو ایک صحابی کے بغیر کی حدیث بیان کرے، ہر حدیث صحابی تک پہنچتی ہے، ہر حدیث، کوئی ایسی حدیث نہیں کوئی جو صحابی کے بغیر اس کو روایت کیا جائے۔ اور قرآن والی صحابہ نے پہنچایا، کلمہ ہم تک صحابہ نے پہنچایا۔ اگر ہم صحابہ کو نکال دیتے ہیں تو ہم مومن نہیں۔ جب صحابہ وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ مومن نہیں، تو تم 1400 سال کے بعد کہاں سے مومن آ گئے؟ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت صحابہ تھے، جس وقت وحی نازل ہوئی اس وقت صحابہ تھے، شریعت جب اتری اس وقت صحابہ تھے۔ جب صحابہ مومن نہیں تو بھی مومن نہیں۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، جو بھی کہا گیا اللہ نے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا